ربیہ ہر دوسرے روز اپنی سہیلی قرۃ العین سے یہ مطالبہ کرتی تھی کہ آج ہمارے گھر آؤ، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتی۔ آج ہاف ڈے تھا، اس کے پاس کوئی مصروفیت کا عذر نہ تھا۔ روزانہ بہانہ چلتا تھا، لیکن آج قرۃ العین کو ربیہ کے ہمراہ کالج سے سیدھے اس کے گھر اس کی دعوت پر جانا ہی پڑا۔ کالج کے گیٹ پر ربیہ کے والد کی بھیجی ہوئی گاڑی تیار تھی۔ دونوں اس میں سوار ہو کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ ان کے پہنچتے ہی وسیع و عریض کوٹھی کا دروازہ کھولا گیا۔ گاڑی لان میں ایک طرف کھڑی کر دی گئی اور وہ اتر کر ربیہ کی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ قرۃ العین کوٹھی کی سج دج شان و شوکت، نفاست اور شیشے فانوسوں کا نظام دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پہلی نظر میں دیکھنے سے گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بنگلہ یا کوٹھی پاکستان میں ہے۔ دونوں سہیلیاں چلتے چلتے گارڈن سے کوٹھی میں داخل ہونے لگی تو عینی کی آنکھیں کسی چیز کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی، بلکہ پتھرا گئیں۔ وہ وہیں ساکت و سامت و جامد کھڑی ہو گئی اور آنکھیں جھپکائے بغیر اپنے سامنے کسی چیز کو ٹکر ٹکر دیکھتی جا رہی تھیں۔ ربیہ اس سے باتیں کرتی کرتی کافی آگے گزر گئی۔ جب اس نے اپنی بات کی تصدیق نہ پا کر اور مسلسل خاموشی محسوس کر کے پیچھے دیکھا تو عینی کے ساتھ نہ تھی، بلکہ وہ کچھ پیچھے کھڑی مبہوت و مسحور ایک نظارے میں مگن تھی۔ ربیہ نے وہاں جا کر اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں جوتے کے باکس کو دیکھے جا رہی ہے۔ ربیہ قریب پہنچ گئی تو بے اختیار عینی کے منہ سے نکلا، ربیہ یہ کیا ہے؟ دراصل یہ ایک چاندی کا بنایا گیا خوبصورت باکس تھا۔ اس باکس کے اندر ایک بوسیدہ پرانی سی ٹوٹی پھوٹی خشک گارہ لگی ہوئی جوتی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر پہلی نظر میں آثار قدیمہ کی باقیات کا گمان ہوتا تھا۔ عینی اس کو دیکھ کر حیران و ششدر تھی اور پوچھ رہی تھی کہ اس پرانی جوتی کو چاندی کے شیشے والے خوبصورت فریم میں یہاں چبوترا بنا کر کیوں رکھا گیا ہے کہ جو بھی کوٹھی میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی نظر اس جوتے پر پڑتی ہے۔ ربیہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، عینی یہ ایک مکمل کہانی ہے، آؤ کمرے میں چل کر امی کو سلام کرتے ہیں، پھر تمہیں داستان سناؤں گی۔ والدہ سے ملنے کے بعد ربیہ نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی کہا، لو بھائی تم تو ہمارے گھر پہنچتے ہی اس جوتے کے سسپینس میں گرفتار ہو گئی۔ پہلے میں اس کی کہانی سنا کر تمہارا تجسس ختم کروں گی تاکہ تم نارمل ہو کر میرے ساتھ باتیں کرو۔ یہ جوتا پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے، یہ ہماری مرحوم خاندانی شخصیت کا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد شادی ہوئی تو مالی حالات بہت کمزور تھے۔ ڈیڈی نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن فراوانی اور کشادگی کہیں دور دور بھی نظر نہ آئی۔ ڈیڈی کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ جو بھی اہم کام کرتے والدہ سے مشورہ کرتے، پھر اجازت لیتے اور پھر اس میں برکت کے لیے دعا ضرور کرواتے تھے۔ ڈیڈی کوئی کام دادی اماں سے پوچھے بغیر اور اجازت لیے بغیر نہ کرتے۔ پہلے پہل پان سگریٹ کا ٹھیلا لگایا لیکن کامیابی نہ ہوئی، پھر فروٹ لگایا، اس میں بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ میرے ڈیڈی کے کام پر جانے کے بعد دادی اماں مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی، نفل پڑھتی اور پھر اپنے نحیف و کمزور اور جھریوں والے کانپتے لرزتے ہاتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھا کر رونا شروع کر دیتی اور بلکتے ہوئے کہتی، اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر شہزادوں کی سی زندگی گزارے گا، میرا بھی سہارا بنے گا اور اپنے خاندان کا بھی، لیکن اے میرے رب میرا یہ لاڈلا شہزادہ اب بھکاریوں کی طرح گلی گلی در در بستی بستی تجھ سے رزق کی بھیک مانگتا پھر رہا ہے، خدایا میرے سفید بالوں کی شرم رکھ لے، اسے عزت بھی دے دے۔ دادی اماں کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی۔ ڈیڈی کا کاروبار یکدم چمک اٹھا۔ ڈیڈی نے لاہور میں ایک بہت بڑا پوائنٹ اور گودام لے لیا۔ اب ڈیڈی لاکھوں کے بعد کروڑوں میں کھیلنے لگے، لیکن ڈیڈی کا معمول وہی تھا کہ جب انہوں نے کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا، کوئی ڈیل فیصلہ یا بڑا کام کرنا ہوتا تو سب سے پہلے آ کر دادی جان کو تفصیلات بتاتے، پھر پس منظر اور پیش منظر بتانے کے بعد پوچھتے کہ اگر اجازت دیں تو میں ایسے کر لوں۔ اب دادی اماں جو ترمیم کرتی، اجازت دیتی یا نہ دیتی، والد صاحب ان کی اجازت کے مطابق ہی کرتے۔ یوں کاروبار زندگی چلتا رہا۔ والد ترقی پہ ترقی کرتے چلے گئے اور اکثر کہتے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ایک دن دادی اماں ہمیں چھوڑ کر اپنے حقیقی و ابدی گھر چلی گئی۔ ان کی وفادہ رہتے، ان کی وفات کے بعد ہی والد صاحب نے یہ گھر بنایا ہے۔ ہمارے گھر میں ہر چیز غیر ملکی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی لگی ہے۔ ڈیڈی نے اسپیشل بلڈنگ مٹیریل، والد صاحب نے اپنی والدہ کے اس جوتے کو
کہ جسے پہن کر وہ اپنے بیٹے کے لیے محنت و مشقت کرتی تھی، خاص طور پر یہاں نصب کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے خاص طور پر ستون نما خوبصورت چبوترا بنایا گیا، پھر اس پر چاندی کے شیشے والے باکس کو نصب کر کے اس میں جوتا رکھا گیا۔ والد صاحب صبح گھر سے نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس گھر آتے ہیں تو ہر آنے جانے والے کی طرح پہلی نظر ان کی اس شیشے کے باکس پر ہی پڑتی ہے اور وہ فوراً اپنی والدہ کی مغفرت و بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں اس باکس کو نصب کرنے کا ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس طرح ان کی شفیق والدہ ان کے لیے بھی کبھی دعا کرنا نہیں بھولی تھی، اس طرح وہ بھی کبھی نہ بھول سکیں اور بلا ناغہ رب کے حضور میں اپنی ماں کے درجات کی بلندی کی دعائیں صبح و شام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس میں سے میں ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایسا کرنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور کبھی کبھار وہ جذبات میں آ کر جوتوں کو باہر نکال کر پیار سے چومتے بھی ہیں اور ساتھ کہتے ہیں، یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ قرۃ العین یہ داستان سن کر یوں گویا ہوئی، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی آج ہی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دیں، اس طرح ہمارے بچے بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اس طرح ان کے بچے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔